بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام فرحان حیدر، یوٹیوب چینل شاکر عباس آزاداری۔ دوستو آج والد تعالیٰ حاضر تھے ہیں نئی ویڈیو گن کے یہ ویڈیو نئی مووی ہے کربلا واقع کربلا دی واقع کربلا تو شام تک جی واقع کربلا تھیندے امام حسین شہید کر لینے اور وال قافلہ میں شام دے اور مطابق ویڈیو بڑی ہوئی ہے ان کو تو اچھی لگ سی رستے دے جی قافلے والے مثالے امام حسین دے دوستو تو دیکھو ملسو اینڈ دے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی تھی بنا دی ہے مووی ہے بہت بڑی ہے اینڈ ملسو ور پرابلم تھی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشيرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ضالا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي بابا بابا جان بابا جان با حسینہ بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ دمشق قصر یزید السلام علیکم یا امیر المومنین۔ خدا آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے لیے راکھ سے قبر ہے۔ حسین ابن علی مارا گیا؟ نہیں، آپ کے وفادار عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا نامی سرزمین پر ان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ بہت اچھا کیا۔ اگر تلوار سے نہ بھی مارا گیا تب بھی پیاس کی شدت اسے مار ڈالے گی۔ کیا جس طرح سے نواسہ رسول پر لشکرکشی کی ہے رومیو پر بھی کر سکتے تھے امیر المومنین؟ ہند، تم میرے حکومتی معاملات میں دخل اندازی سے باز نہیں آؤ گی۔ آخر کب تک دوسروں کے مشوروں پر چلتے رہو گے؟ حسین ابن علی کے قتل کے سلسلے میں اب صرف تمہارا بندر ہی رہ گیا ہے جسے مشورہ نہیں لیا۔
میں کسی کے مشوروں پر نہیں چلتا. کس کی مجال ہے جو مجھ پر اپنی رائے تھوپے؟ مجھے تو امت کے خیر خواہوں کی باتوں پر تعجب ہوتا ہے. حسین اور جنہوں نے اس کے ساتھ قیام کیا. تم جن سے مشورہ کرتے ہو ان کو تعصب اور کینے نے اندھا کیا ہوا ہے. تم حسین کے بارے میں رسول اللہ کے فرمودات اور ان کے مقام و مرتبے کو یکسر بھلا بیٹھے ہو. خدا کی قسم اگر ان کے قتل کا ارادہ نہ رکھتے ہوتے تو اس طرح اس رومی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آ جاتے. اپنے کارندوں کے نام پیغام نہ بھیجتے کہ حسین ابن علی کو قتل کر دیں. اس معاملے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. روزے روشن کی طرح عیاں ہے. اگر اندھے کو دکھائی نہ دے تو اور بات ہے. اے کوفہ والو، خدا کی قسم تم سے پہلے کوئی بھی قوم اس طرح سے اپنے نبی کے بیٹوں کے قتل کے لیے نہیں اٹھی. بخدا قسم کسی قوم نے اپنے نبی کے بیٹوں کے خلاف لشکر کشی نہیں کی. خدا ایسی کسی قوم کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اسی ظالموں اور ستمگروں کے شر سے نجات دیتا ہے جو اس طرح بہترین ہستیوں پر ظلم کرتے ہیں. اے مردم کوفہ، کسی کے برگلانے میں مت آنا. ظالموں کے قصر و محلات تمہیں خوفزدہ نہ کر دے. خدا کی قسم حسین کے خلاف جو بھی تلوار اور نیزہ بلند کرے گا وہ خدا کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے شدید عذاب کا مستحق ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو کنتم فی بیوتکم. امام نے اپنے اگلے خطبے کے آغاز میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 156 آیت میں سے کچھ حصے کی تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل جاتے. اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے. اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ اور جان لو کہ خداوند متعال تمہارا حامی و ناصر ہے. تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے کر تمہارا انجام بخیر کرے گا. تمہارے دشمنوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا کر کے تمہارے رنج و غم کی جزا میں تمہیں اپنی مختلف نعمتوں سے سرفراز کرے گا. شکایت مت کرو اور جو باتیں تمہاری شایع نشان نہ ہوں انہیں زبان پر مت لاؤ. میں تمہیں خدا کو سونپتا ہوں. ہر شخص اپنی معین شدہ موت کی جانب گامزن ہے. پھوپھی کی جان، پھوپھی اماں، پھوپھی زینب. قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. کی جان مت رو.
ستمگروں پر لعنت کرے۔ بابا کے بغیر آئے ہو؟ بابا کو کہاں چھوڑا ہے؟ کس طرح چھوڑا ہے؟ نیزہ لاؤ۔ امام نے فرمایا میرا سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، اور ان روحوں پر سلام جو آپ کی زیارت کے لیے زمین پر اتری۔ ابا عبداللہ، آپ پر میری طرف سے خدا کا سلام، ہمیشہ ہمیشہ جب تک زندہ ہوں اور رات دن باقی ہے۔ محمد واہ حسین، اگر اس دن پہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں تیری رضا میں۔ اے اللہ، تو ہماری قربانی قبول فرما۔ اے اللہ، تو میری قربانی قبول فرما۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔
यकीनन तुम जैनब दुख्तर अली हो। ये कौन है? तू क्या चाहता है ए शिम्र? अभी तेरे सीने की आग ठंडी नहीं हुई। ये हुसैन का बेटा अली है, वही हुसैन जिसे दावत देकर बुलाया गया और फिर तनहा छोड़ दिया। मैं समझा था तुमने सिर्फ औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ा है। अब सिर्फ यही तो है जिसे खुदा ने नस्ल हुसैन में से महफूज रखा है। तुम इसे भी मार देना चाहते हो? जिंदा क्यों रह गया? मेरा ख्याल है जंग से डर गया है। ये सभी जानते हैं कि अली और औलादे अली डरने वालों में से नहीं हैं। डरने वाले तो वो हैं जो खुदा से डरने के बजाय खलीफा से डरते हैं। अफसोस, अफसोस है तुम पर आए फर्जंदान अली। मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो, मुझे सख्ती करने पर मत उकसाओ। मैं इसे हर हाल में कत्ल करूंगा। खबरदार रहे शिम्र, तू किस तरह एक बीमार को मार सकता है? सामने से हट जाओ वरना तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, मार डालो, ताकि मुसलमान जान ले कि यजीद ने सिपाही और लश्कर तैयार किया एक औरत को मारने के लिए, सिर्फ इस जुर्म में कि मोहम्मद की नवासी है। वो मोहम्मद के जिनका जाननशी यजीद खुद को समझता है। हाँ, मार डालो। तो जिसने अहले बहते पैगंबर और उनके नवासे को भी कत्ल करने से दरेग नहीं किया। कहाँ वो औरत जो खुद चाहती है कि इसे मौत आ जाए, लेकिन अपनी आंखों से अपने भाई को बदतरीन इंसानों के हाथों ज़िबा होते ना देखे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। खबर सुना रमला? खबर यह है कि आप कामयाब हो गए अमीर। यजीद के हुक्म की तामील हो गई, यानी यजीद के फरमाबरदार साथी अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथों मारा गया हुसैन। मैं आपसे पहले यह खबर अपनी जबान पे लाना नहीं चाहता था। जी हाँ, मार दिया हुसैन को। मारा गया हुसैन। बेशक तूने बेहतरीन खबर सुनाई है, तो इनाम का हकदार ठहरा। ये ले, मारा गया हुसैन। खूली हुक्म कीजिए ए अमीर लश्कर। चंद सिपाहियों के हमरा नखलिया के मकाम पर इब्न ज़ियाद को सरे हुसैन पहुंचा दो। वहां न मिले तो कूफे चले जाना, किसी और की निगाह न पड़े। इब्न ज़ियाद यकीनन वजद में आ जाएगा जब वो खुद अपनी आंखों से सरे हुसैन इब्न अली को देखेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में जाते हुए ज़ैनब कुबरा से वक्त रुखसत आखिरी बार फरमाते हैं कि ए बहन, सब्र करना हर मुसीबत पर। अहले जमीन भी गमज़दा हैं और अहले आसमान भी रो रहे हैं। हर चीज हलाक हो जाएगी सिवाय अल्लाह ताला की कुदरत के। हर मखलूक को उसने अपनी कुदरत से खल्क किया है और हर एक उसकी तरफ लौट कर जाएगा। बस उसकी जात बाकी होगी। ए बहन, इमामत को बचाना। कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो जान की परवाह न करना। करबला की शेर दिल खातून बनकर इमाम वक्त की हिफाजत करना। ऐ अल्लाह, हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। खुदा की कसम, किसी बहन को ऐसी हौलनाक मुसीबत का सामना नहीं होगा।
परवरदिगारा, मैं तेरी महबूब की अजीज तरीन हस्ती को तेरे सुपुर्द करती हूँ। ए मेरे आका और सरवर, ए मेरे सैयद सरदार, मेरा सलाम हो आप पर या अबा अब्दुल्ला, और मेरा सलाम हो उन अरवाह तैयबा पर जो आपके साथ मुकीम हैं, जो आपके साथ करबला में शहीद हुई। मेरी तरफ से आप पर अल्लाह का सलाम, जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक दिन रात बाकी रहे। अल्लाह इस ज़ियारत को आपकी बारगाह में आखिरी ज़ियारत करार न दे। आगे बढ़ो, हरकत करो। कूफा, कसरे इब्ने ज़ियाद। सरे हुसैन। जी मेरे सरदार, सरे हुसैन है। इन पर रहम करो, इनकी मदद करो। ये बीमार है, इन पर रहम करो, इन पर रहम करो। इनकी मदद करो, इन पर रहम करो। चलो आगे बढ़ो, हरकत करो, हरकत करो। अभी तुम्हारे अहले बैत आए जाते हैं। खूफे वाले जब उन्हें देखेंगे तो उनके दिलों में अमीर शाम की हैबत बैठ जाएगी। तुम्हारे अहले बैत को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखकर वो देखेंगे कि हत्ता उनके जद मोहम्मद की निस्बत भी उनके किसी काम नहीं आई।
میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بھائی کا انصاف اب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے حسین کے اقدام کا نتیجہ ہے۔ تم تو اپنے جد کے شہر میں آسائش سے رہ رہے تھے، کیا ہوا جو یہاں کا رخ کیا؟ ڈرے سہمے لوگوں کے چند خطوط کی خاطر خدا بیعت کر لینا کہیں بہتر تھا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر فتویٰ دیتے، فقراء مساکین کو کھانا کھلاتے اور بے سہاروں کو پناہ دے کر ثواب حاصل کرتے، نتیجتاً بہشت میں جگہ پا لیتے۔ لیکن اور یہ دختر علی، تمہارا باپ چراغ کی لو دھیمی کر دیا کرتا تھا تاکہ کوئی تمہارا سایہ بھی دیکھ نہ پائے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور ہمیں تم پر فتح دی۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں عزت دی اور ہمیں پاک رکھا ہر قسم کی نجاست سے۔ ذلت و رسوائی صرف فاسق کے لیے ہے اور ستمگاروں کے لیے مذمت و ملامت کہ ہم ان میں سے نہیں۔ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ خدا کی قسم اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اچھائی؟ اپنے اہل بیت کی موت دیکھنا اچھائی ہے؟ ایک بدبخت قوم کے نصیب میں اللہ نے ان کا قتل لکھا تھا۔ وہ خود اپنے پیروں سے چل کر اپنی قتل گاہ کی طرف گئی۔ خدا کے سامنے تیرا اور ان کا سامنا ہوگا اور تب تجھے خدا کے آگے جواب دینا ہوگا۔ اس وقت تو خود دیکھ لے گا کہ اس دن کس کی حکومت ہوگی۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے تیرے سرکش بھائی اور اس کے عزیزوں اور ساتھیوں کے قتل سے میرے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اگر قتل حسین سے تیرے دل کو ٹھنڈک ملی ہے تو یاد رکھ، حسین کو دیکھ کر رسول اللہ کے دل کو ٹھنڈک ملی۔ وہ ان کے بوسے لیتے تھے اور انہیں اور ان کے بھائی کو اپنی پشت پر بٹھاتے تھے۔ لہٰذا روز جزا کے لیے تیار ہو جا۔ انہیں زندان میں ڈال دو، کون کرے گا انصاف؟ جو کسی پر ظلم کرے اور بے گناہ کا قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ تم کون ہو؟ بول، امیر کے سوال کا جواب دے۔ یہ علی ہے، علی ابن الحسین۔ کیا حسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی ابن الحسین تھا، اسے لوگوں نے قتل کیا، لیکن قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ خاموش ہو جا، تیرے جواب کی جرت، اسے باہر لے جاؤ، شمر اس کی گردن اڑا دو۔ اے ابن زیاد، خبردار جو تو نے اسے قتل کیا۔ ہمارے اہل بیت کو قتل کر کے تجھے سکون نہیں ملا؟ ہمارے خون سے تجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو نہیں آئی؟ اس کو قتل کیا تو تمام مستورات کو قتل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے مجھے قتل کر، پھر اس کو قتل کرنا۔ میری بات سنو امیر، میری بات سنو۔ اے امیر، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میں اسے قتل کروں گا۔ اس نے جو دربار میں بے عزتی کی ہے اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اے امیر، یہ بیمار ہے، یہ تو ویسے ہی مرا ہوا ہے۔ بیمار ہے؟ بے شک بیماری خود موت سے زیادہ بڑا عذاب ہے۔ اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ انہیں زندان میں لے جاؤ۔
जनाब अमीर, आपके लिए खबर लाया हूँ। मारा गया हुसैन? ये खत इब्ने ज़ियाद ने भेजा है आपके लिए। इन्हें भेज दें? कहां? शाम में। शाम? ये खलीफा का हुक्म है। हुक्म दिया है कि उन्हें शाम रवाना कर दो। लेकिन ऐ अमीर, शाम के रास्ते में कई एक मंजिलें हैं कि जिनसे हमें गुजरना होगा। उनमें अली इब्ने अबी तालिब के चाहने वाले काफी तादाद में मौजूद हैं, जो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, क्योंकि हमारे हमराह उनके अहले बैत हैं, जिनमें से बाज शहीद हो गए हैं और बाज असीर हैं। जितने सिपाही दरकार हो तुम्हारे इख्तियार में देता हूं, लिहाजा कोई मज़ाहमत करने की जुर्रत नहीं करेगा। काखे किसरा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है इब्न तेली? इसके 14 कुंगरे टूटकर गिर पड़े हमारे जद रसूल अल्लाह की विलादत से। आज रसूल अल्लाह का दिल क्या महसूस कर रहा होगा, जबकि उसके नवासे का सर जिस्म से जुदा पड़ा है और उसके हरम कैदी हैं। जबान बंद रख सिलजोशन के बेटे। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. कुछ देर बाद तू भी हुसैन इब्न अली के पास पहुंच जाएगी। जरा देख
इस शिकारी कुत्ते की तरफ देख, ये बहुत भूखा और तेरे खून का प्यासा है। इसके तेज और नोकीले दांत सख्त तरीन हड्डियों को भी सालिम नहीं छोड़ते। कहा ये नाजुक और नातवा हड्डियां। यार ये खूबसूरत कपड़े तुम्हें पसंद हैं? बड़े कीमती अब रेशम से बुने हुए, ताकि ये कुत्ते की भूख और इश्तिहा में मजीद इजाफा कर दे। मैं मजबूर हूं कि इन खूबसूरत कपड़ों को तुम्हारे खून से आलूदा कर दूं, ताकि ये कुत्ता इसके चीथड़े कर दे। रुक। कुत्ते इस पर छोड़ दो। मेरे मालिक, अपने बच्चे की खातिर। मेरा बच्चा? क्या आप उसके मुंतजिर नहीं मेरे मालिक? तो क्या है इस वक्त? जी हाँ। देहात लीना। खुदा की कसम हुसैन ने अपनी जान नहीं दी, मगर इसलिए कि लोग उनके हक का इकरार कर लें और सदाकत से काम लें, हराम को हराम समझें और हलाल को हलाल। बात वो कहें जो हक हो और फासिदों की इताअत और जालिमों की बैत न करें। नवासाए रसूल का सर तन से जुदा किया जाता है। ये जुल्म और सितम की इंतहा है, खुदा उन्हें गारत करे। हमारा फर्ज है कि हम गुमराही से निकलें, लिहाजा जहाद के लिए तैयार हो जाओ और सब्र और इस्तकामत का मुजाहिरा करो। इस मरूज जगह से जल्दी निकलो, चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बारे में मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरे मालिक, वो सिर्फ ये चाहती हैं कि बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया जाए। इसमें क्या कबाहत है? आपने हुसैन का कत्ल करके अपना मकसद तो पा लिया। मेरा पीछा छोड़ो, और काम भी है, सोचूंगा। माजरत चाहता हूँ अमीर। क्या बात है सोर? एक शख्स को रोम के मुतालिक कोई बात करनी है। तो अब क्या चाहता है, मैं रोम पर भी लश्कर कशी करूं? नहीं अमीर, कहता है रोमियो ने हमारी सरहदों पर हमला किया है और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं और तमाम देहातों को आग लगा रहे हैं। इसे रोमी के पास भेजो ताकि वो इसकी बातों को सुनकर कोई मुनासिब हल निकाले। लेकिन अमीर। सोर, जैसा कहा है वैसा ही करो।
तुम लोग 15 अफराद के हमरा उन्हें यहीं रोकने की कोशिश करो। मैं भी कोशिश करता हूं कि उनके निकलने की राह को मजबूत करूं। जाओ जल्दी करो। अहले बैत पैगंबर हमारे हवाले कर दो। तुम लोग कौन हो? वो जो खुदा यकता की गवाही देते हैं और मोहम्मद को खुदा का नबी मानते हैं, और ये कि हुसैन राह खुदा में शहीद हुए, वो भी मलून तरीन और जलील तरीन शख्स के हाथों। बखुदा हमारे लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं कि हम अपने मौला और आका इमाम हुसैन से जा मिलें और तुम्हारा खून बहाकर उनका कुर्ब हासिल करें। अल्लाहु अकबर। एक खुशखबरी है कि खलीफा ने आपकी बात मान ली है। वाकई? जी हाँ। अगर उसने अपने वादे पर अमल ना किया तो? नहीं नहीं, मेरे आका के बारे में ऐसी बातें ना करें। यानी अभी जहाँ है वहीं से उन्हें उनके शहर वापस भेज दिया जाएगा? बिल्कुल, और एक कासिद भी रवाना कर दिया है ताकि असीरों के काफिले सालार से कहें कि उन्हें निहायत इज्जत और एहतराम के साथ उनके जद के शहर पहुँचा दें। आप इत्मीनान रखें। الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. इसने उस सिपाही को मार डाला, लिहाजा सजा की हकदार है। खबरदार ऐ शिम्र, इब्ने ज़ियाद के कहने पर हमारे कितने नौजवान तुमने पहले कत्ल किए हैं। जो शरीफ माओ के बेटे थे वो उसको कत्ल ना करती अगर तेरा सिपाही उसके बीमार भाई को कत्ल करने का इरादा ना करता। मुझे कत्ल करो। तुम ऐसा कुछ ना करना, बल्कि मुझे कत्ल करो, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे सिपाही को मारा है। तुम सब क्या हो गए, एक दूसरे पर जान देते हो। ऐ सरदार, इनको नहीं छोड़ना, ये हमारे और सिपाहियों को इसी तरह मारते रहेंगे। क्या तुम लोगों को खौफ खुदा नहीं कि हमारे बच्चों पर भी जुल्म करते हो? तुम पर ऐसी बला नाजिल होगी जो तुम्हें गर्क कर देगी। रुकैया, रुकैया, भाग जाओ, भाग जाओ रुकैया। जब बाबा के मज़ार पर पहुंचो तो मेरा सलाम कहना।
खुदा गारत करे तुम्हें, बंधे हुए हाथों के बावजूद फरार हो गई। गौर से सुनो, चंद सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाओ और गुरूब से पहले उसे मेरे पास लेकर आओ। अब तक ज्यादा दूर नहीं गई होगी वो। जाओ। अम्मा ये कौन है और क्या चाहते हैं? और मेरी बहन रुकैया कहाँ है? अफसोस है तुम पर ए जालिमो, लानत हो तुम पर खुदा की। ये कितना मुश्किल सफर है। इससे कहीं बेहतर था एक पहाड़ का अपने शान पर उठाना। इनको खलीफा के पास ले जाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता। या हुसैन, वाह हुसैना, कोई है जो मेरी मदद करे? क्या कोई मददगार नहीं? घबराइए मत दुख्तरे गिरामी। खुदाया, उसे हर शर से महफूज रखना। बेशक तू हमारी दुआओं को कबूल करता है। उसे हमसे मिला दे, उसे जालिमों से महफूज कर दे। खुदाया, उसे हर शर से महफूज रखना। या रब, या रब। यकीन नहीं आता कि वो एक लड़की 3 मर्दों को मार सकती है, जबकि इनमें से एक ये हो। आखिर कैसे? कौन इन पर हमला कर सकता है? तुम पर अफसोस है ऐ अहले बैत हुसैन, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अपनी मौत को दावत दी है। इसके लिए तैयार हो जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं यजीद से इनाम लेने की। ऐ मोहम्मद की बेटियों, तैयार हो जाओ मौत के लिए। अगर ये हमको कत्ल करे तो हमको भी शौदाए करबला के साथ मशहूर फरमाना। या रब, क्या करो, गुस्सा थूक दो। अगर इनको कत्ल करेगा तो यजीद के पास क्या खाली हाथ जाएगा? क्या तुम्हें उसकी खुशनुदी नहीं चाहिए? ये तो वही है, हुसैन की बेटी है। बाखुदा अगर यजीद तक पहुंच गए तो वो यकीनन उन्हें अजियतें देगा, ताकि इस तरह उनसे इंतकाम ले और जिन्हें असीर किया है उनके साथ बुरी तरह पेश आएगा। ऐसी सूरत में हम परवरदिगार के अताब को मुस्तहिक करार पाएंगे और वो किसी मोमिन को नहीं बख्शेगा जब तक कि अपने गुनाह की तलाफी ना कर ले।
یقیناً کسی نے والی شہر کو اطلاع کر دی ہے. ہر جگہ سے بھائی نگرانی کر رہے ہیں. والی کو خبر ہو گئی؟ لیکن کیسے؟ پتہ نہیں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے. پہلے ہمیں اس ملون کا پیچھا کرنا ہوگا. اس سے پہلے کہ کسی کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے ہمیں اہل بیت کو نجات دلانی ہے. دختر گرامی یہاں خطرہ ہے، ہمیں چلنا ہوگا. کیا ہوا؟ کس لیے چلیں؟ والی شہر سمجھ گیا کہ ہم قیام کرنا چاہتے ہیں. اس نے اپنے سپاہیوں کو گشت پر مامور کر دیا ہے. جلدی کرو، چلیں. آپ کا قاصد تو یہاں پہنچ گیا تھا، تو پھر جناب والی خود کیوں یہاں آئے؟ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ان سواروں کو اپنے ساتھ شام لے جا سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا کہ موصل میں داخل نہ ہونا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے. ہم مزاحموں سے پہلے ہی لڑتے آ رہے ہیں. ان کا مقصد اہل بیت حسین کو نجات دلانا ہے. کچھ پتہ چلا؟ دختر حسین کہاں ہے؟ انشاءاللہ جلد ہمارے ساتھ ملاقات کر لے گی. اللہ اپنے نیک بندوں کی خود حفاظت کرتا ہے. وہ ان کے حالوں سے آگاہ ہے کہ وہ کس حال میں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مدینہ لوٹ جائے؟ خدا نے جو ارادہ کیا ہے اس سے اس کے بندے منہ نہیں موڑتے. اگر ہم اس طرح موصل پہنچے تو عوام برہم ہو جائے گی. خدا کی قسم، اس سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے بڑھ کر دل و ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں، اور اس سے بدتر سنگین کوئی گناہ نہیں کہ ہم رسول خدا کے اہل بیت اور ان کی بیٹیوں کو ان فاسق و فاجر اور خروج کرنے والے مشرکین اور خدا اور رسول خدا سے پیمان باندھ کر توڑنے والوں کے ہاتھوں میں اسیر رہنے دیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہیں جو کھلم کھلا فسق و فجور کرتے ہیں. اے اکابرین حلب، اے حلب کے بزرگوں اور جوانوں، جب نوبت یہاں تک آ جائے ابن زیاد اور یزید کی تلواریں فرزند رسول خدا کے مد مقابل آ جائیں تو آپ کو چاہیے کہ اس اجر و ثواب کو ہاتھوں سے نہ جانے دیں اور دشمنان پیغمبر سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. خدا جزائے خیر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. خدا کا شکر ہے سنگریزوں اور ریت کے ذروں کے برابر اور عرش والوں کے برابر. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ جن کی اولاد کو نہر فرات کے کنارے پیاسا ذبح کیا گیا، جن کی نہ کسی نے حمایت کی اور نہ ہی نصرت و یاوری، یہاں تک کہ محبوب حقیقی سے جا ملے. وہ پاک باز ہستیاں جن کے فضائل مشہور و معروف تھے، جنہیں راہ خدا میں نہ کسی ملامت کی پرواہ تھی نہ ہی کسی کا خوف، خدائے واحد کی عبادت کی، جو مسلمانوں کے لیے بہترین خیر خواہ تھے. ایک مسافر کی طرح زاہدانہ زندگی گزاری، صرف آخرت پر نگاہ رکھی امیدواروں کی طرح.
انہوں نے خدا کی راہ میں جنگ کی اور بالآخر مرتبہ شہادت کا انتخاب کیا۔ غور کرو مسلمانوں اور اے مومنوں، میری بات غور سے سنو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کے ورغلانے پر اہل بیت رسول کے ساتھ جنگ کی گئی۔ یہ کون چاہتا تھا کہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کرے؟ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو علم نہ ہو۔ وہی جو شقی القلب ہو گئے، جن کے دل پتھر کے ہو گئے، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی، اور شیطان نے انہیں وسوسوں میں مبتلا کیا اور ان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے ڈال دیے، لہٰذا یہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں جنہیں تازیانے مارے جا رہے ہیں خدا کے نزدیک بدترین اور پسترین افراد کے ہاتھوں۔ معصوم بچوں کو لے جایا جا رہا ہے، پاپ آدھا اور خاک آلودہ مستورات کو اور امام کو، جن پر بیماری اور ناتوانی کے باعث چلنا دشوار ہے۔ اے اہل بیت رسول اللہ، کچھ چاہیے؟ تمہارا اہل بیت تو یزید ہے جس کے تم سپاہی ہو۔ نہیں، سب ایسے نہیں، کچھ آپ کے ہمدرد بھی ہیں۔ تم لوگ ہمیں جانتے ہو، پھر بھی ان لوگوں کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تمہارے دل سیاہ اور سخت ہو چکے ہیں۔ اے فرزند رسول اللہ، کچھ ارشاد فرمائیے تاکہ ان کے دل منقلب ہو جائیں۔ خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی۔ اگر تمہیں اس بچے پر رحم آ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑے سے پانی کا انتظام کر دو تاکہ اس کی تشنگی دور ہو جائے۔ جوان، یہاں آؤ۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پانی ہے امیر۔ پانی؟ کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ ان کے لیے۔ ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو بہت شدید بخار ہو رہا ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے۔ دیکھوں تو۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ آدھا بھر کے لے جا رہے ہو۔ زیادہ لے لو امیر۔ رہنے دو، میں خود بڑھائی دیتا ہوں۔ ادھر لاؤ۔ جاؤ، اب ان کے لیے لے جاؤ۔ جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا؟ لے جاؤ تاکہ ان کے بیماروں کو شفا ملے۔ جاؤ جاؤ۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، تم آزمائش پر پورے اترے اور تم نے اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ تم نیکوکار ہو۔
السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. اندر نہیں آؤ گے؟ میں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، دراصل مجھے آپ سے کچھ کمک درکار ہے. کمک؟ کمک کس لیے؟ جناب ابی عبداللہ حسین کے لیے. افسوس افسوس، خدا کی قسم ہم نے انہیں بھلا دیا. ہم ان کے راستے سے بھٹک گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے ہیں. ہم نے تب ان کے مقصد کو سمجھا جب گناہگاروں کی تلواریں ان کے خون میں آلودہ ہو چکی تھیں. اگر حسین دوبارہ لوٹ آئیں اور تم سے چاہیں کہ ان کے اہل بیت کو پناہ دو اور ان کا دفاع کرو تو کیا تمہارا جواب مثبت ہوگا؟ کہنا کیا جا رہے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ آپ سب پر خدا کی رحمت ہو. نہایت صبر استقامت کے ساتھ جنہوں نے دین کی حرمت کو پامال کیا، مومن مردوں اور عورتوں کی حرمت کو پامال کیا، اور جو اہل بیت رسول خدا کی ناموس کو اسیر کر کے گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے، ان کے خلاف اٹھنے. اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! خدا کے نام سے اور اس کے نبی کے دین کے نام سے، اور وہ جنہوں نے صحیح معنوں میں ان کی پیروی کی، آپ سب پر خدا کی رحمت ہو. تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ قیدیوں کو آزاد کر دو. افسوس کیا ان کے سردار کا جسے تمہارا امیر خوف زدہ تھا قتل کافی نہیں تھا جو دیگر کے در پہ ہو. حکم دو کہ ان سب کو آزاد کر دیں. اگر انہیں آزاد نہ کیا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا. اللہ اکبر! چھوڑ دو انہیں. تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو بادشاہوں کو ان کے گناہوں کے سبب غلام بنا دیتا ہے اور غلاموں کو ان کی نیکیوں کے صلے میں بادشاہت عطا کرتا ہے. اگر منہ نہیں کھولا تو اے بوڑھے کتے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیرے گھر کے سامنے ڈال دوں گا. بتا انہیں کہاں لے کر گئے ہیں؟ بخدا اگر مجھے ان کے بارے میں کچھ پتا ہوتا
तब भी मैं तुझ जैसे मलून को कुछ नहीं बताता, ख्वाह तू मेरे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दे। अमीर, उनका पता चल गया। कहाँ है? खबर मिली है कि वो कबीला असवद के पास हैं। लानत हो तुझ पर है खबीस बूढ़े, हमसे हिमायत का ऐलान करते हो और दरपर्दा हमसे दुश्मनी करते हो। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि सारी कौम कबीले के लिए नमूना इबरत बन जाए। मेरी बात गौर से सुनो। अहले बैत हुसैन हमें लौटा दो ताकि हम उन्हें खलीफा के सामने पेश करें। जब तक हमारी रगों में खून दौड़ रहा है, लौट जाओ या फिर शिकस्त के लिए तैयार हो जाओ, वरना इनसे पहले मैं अपनी जान दूंगा। अगर इन्हें हमारे हवाले कर दो तो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अमान दे दी जाएगी। ये जहन्नुमी अफराद हमसे जंग करने का मजा चख चुके हैं, लिहाजा खुदा की पनाह मांगो और यहाँ से चले जाओ। रास्ते से हट जाओ ताकि हम हुसैन के अहलो अयाल को मदीना वापस पहुँचा दें। खुदा की कसम हम उन्हें लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो फिर हमारे नेज़ों और तलवारों का सामना करने के लिए तैयार हो जा लईन। क्या तुझे अपने बाप की जिंदगी अजीज नहीं? नहीं, मेरी बच्ची पैगंबर के नामूस का दिफा करो। ऐसे हालात में खुदा तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक के नेकोकार और बदकार अफराद की पहचान वाज़ेह हो जाए। इनका मुकाबला करो मेरी बच्ची, इनसे जंग करो, क्योंकि इनकी मिसाल कौम नूह की सी है कि जब जब इन्हें दावत हक दी गई ताकि खुदा की रहमत के हकदार करार पाएं, तब तब इन लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। जो खुदा की नाफरमानी में कदम उठाता है उससे कोई इल्तिजा करना जिल्लत की बात है। जंग करो इनसे। देखते हैं कौन जलील है और कौन पस्त, अभी पता चल जाता है बुड्ढे। ना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने।
नजदीक हाउस। मैं उस परवरदिगार से जिसने आसमान और जमीन को खल्क किया है मदद तलब करता हूँ। सफर की थकान के बाइस हमने सोचा कि तुम्हारी खानकाह में कुछ देर इस्तराहत कर लें। ये खुदा की खानकाह है, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम मुसलमानों के खलीफा यजीद के सिपाही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इतनी जगह नहीं है। हमारे साथ खलीफा की अमानतें हैं, इस वजह से डर है कहीं खलीफा के दुश्मन कोई नुकसान न पहुंचा दें या कहीं आकर छीन न लें। ये लोग क्यों नहीं ले रहे? क्या ये सदका है? ये खुदा का रिज्क है और आप मेहमान हैं। जरा इंतजार करो। जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे रब, जो कुछ तूने भेजा है मुझ मुसाफिर के लिए बेहतर है। तबाह हो जाओ, मेरे लिए एक बेहतरीन शराब लाओ। अगर आपके जद मोहम्मद पैगंबर खुदा थे और उनकी रिसालत बरहक थी तो फिर क्यों परवरदिगार आपकी दादरसी नहीं करता? आप लोग अहले बैत रसूल हैं तो इस कैद से निजात क्यों नहीं देता? क्या ईसा इब्ने मरियम जिन पर खुदा ने किताब नाजिल की और उन्हें साहिब करामत करार दिया, क्या पैगंबर नहीं थे? बस क्यों कहते हो कि उन्हें मसलूब किया गया?
اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم و ستم ڈھائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ظالم کے تمام نیک اعمال مظلوم کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جاتے ہیں. اور اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہو تو؟ مظلوم کی بداعمالیاں ظالم کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. بہت عالمانہ گفتگو فرما رہے ہیں. زہد کیا ہے؟ زہد کا بالا ترین درجہ تقوی کا کم ترین درجہ ہے، اور تقوی کا بالا ترین درجہ یقین کا کم ترین درجہ ہے، اور یقین کا بالا ترین درجہ رضائیت کا کم ترین درجہ ہے. یاد رکھو کہ زہد کتاب خدا کی روح سے یہ ہے کہ تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر آپ سے باہر نہ ہو جاؤ. خدا کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کی معرفت کے بعد دنیا سے بے اتنائی سے زیادہ کوئی عمل بہترین نہیں ہے، اور اس کی کئی قسمیں ہیں. اسی طرح گناہوں کی بھی چند قسمیں ہیں. خدا کے نزدیک سب سے پہلا گناہ تکبر تھا، جو ابلیس سے سرزد ہوا کہ جب اس نے حکم خدا سے روگردانی کی، انحراف کیا اور کافروں میں سے قرار پایا. اور حسد، جو کہ فرزند آدم کا گناہ تھا، جس نے اپنے بھائی سے حسد کی بنا پر اسے مار ڈالا. گناہ کی دیگر اقسام میں سے نامحرم عورتوں کی طرف رغبت، دنیا کی رغبت، اقتدار کی ہوس، راحت طلبی، پرگوئی، برتری طلبی، ثروت اندوزی و ذخیرہ اندوزی ہے. یہ کل ملا کر 7 اقسام ہوئیں، اور ان تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور ان تمام گناہوں کا سرچشمہ دنیا کی محبت ہے. یہاں تک کہ تمام انبیاء و علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. علی ابن ابی طالب کے فرمان کے مطابق خدا انہیں آزما رہا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے. آپ ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے. آپ سے کیا کہا؟ جو سخت آزمائش سے گزر رہا ہو وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کے باپ کو قتل کر دیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے سروں کو صندوق میں رکھ دیا. پھر بھی رب کا شکر گزار ہے. تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے خائف ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور صرف تجھ پر توکل کرتا ہوں. اسے اس کی آنکھوں میں ڈالیے، خدا نے چاہا تو شفا ملے گی. میں بھی اس کے لیے دعا کروں گی. میں ٹھیک ہو جاؤں گی پھوپھی جان، میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ انشاءاللہ میری بچی، انشاءاللہ. خولا 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 خولا
خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں برباد کیا، خلیفہ یزید کو تم پر غالب کیا۔ اے شیخ، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ تمہارا قرآن سے کیا واسطہ؟ کیا تم نے پڑھا ہے کہ کہہ دو اے محمد کہ میں تم سے رسالت کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو؟ ہاں پڑھی ہے یہ آیت۔ وہ قرابت دار ہم ہی ہیں اے شیخ۔ تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت رسول تجھ سے رجس کو ایسے ہی دور رکھے جیسے رکھنے کا حق ہے۔ ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے اس آیت میں دی ہے۔ لعنت ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر، تو کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہمارے جد رسول خدا کی قسم۔ جد؟ آپ کے جد رسول خدا؟ خدایا میں تیرے رسول کے دشمن سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ خدایا میں دشمن اہل بیت میں سے نہیں ہوں، بلکہ میں بیزاری اختیار کرتا ہوں ہر جن و انس سے جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ سرکشی کا انجام دیکھ لیا حسین؟ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ حسین اس عمر کو پہنچ چکا ہے۔ کیا بالوں کی سفیدی کو اب تک خضاب سے چھپا رکھا تھا یا پھر سر حسین کی توہین کر رہے ہو؟ خدا کی قسم تو چھڑی سے اس سر کی بیعت بھی کر رہا ہے جس کے بوسے لیتے رسول خدا کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یاد رکھ اے یزید، روز قیامت تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا، جبکہ ان لوگوں کے شفیع پیغمبر خدا ہوں گے۔ لعنت ہو تجھ پر اے یزید، لعنت ہو تجھ پر اے یزید، خدا کی مار ہو تجھ پر۔ اے علی، یہ تیرا باپ تھا جس نے میرے ساتھ قطع رحم کیا اور میرے حق کو نظر انداز کیا اور میری خلافت کی مخالفت کی۔ دیکھا خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی مصیبت زمین پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ ایک کتاب میں ہے، بلا شک یہ امر اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے اس پر تم افسوس نہ کرو، اور جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا ہے اس پر آپ اسے باہر نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ کوئی مصیبت خود تم پر نہیں پڑتی مگر تمہارے اپنے اعمال کے سبب۔ یہ اس کے متعلق ہے جس نے ستم روا رکھا، نہ کہ جس نے ستم سہا۔ کاش میرے بدر کے اسلاف ہوتے تو دیکھتے نیزوں کے لگنے سے بنی خزرج کا اضطراب، تو وہ خوش ہو کر چلاتے اور کہتے اے یزید تیرا بازو شل نہ ہو، تو نے ان کے بڑے پیشرو بزرگوں کو مار ڈالا کہ یہ بدر کا انتقام تھا اور اب ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ وحی نازل ہوئی نہ فرشتے آئے، اور اب یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش حسین مارا نہ گیا ہوتا۔ ہندہ جگر خورا کے پوتے سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ ایسے شخص سے رعایت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جو پاک باز ہستیوں کا کلیجہ جبانے والا ہو
اور کیا توقع اس سے جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو؟ وہ شخص ہم اہل بیت کے بغض میں کوئی کسر کیسے اٹھائے گا جس نے ہم پر عداوت کی نظر رکھی ہو؟ اور پھر کسی احساس جرم کے بغیر تو نے آسانی سے یہ بات بھی اگل دی کہ میرے اسلاف خوش ہو کر چلاتے اور کہتے یزید تیرا بازو شل نہ ہو. اس طرح ان کی توہین کر رہا ہے تو. خدا سے غافل کس قدر بدکار ہے تو. واقعہ کربلا انتقام ہے جنگ بدر کا. ہاں خدا کی قسم تو نے ایسی ہی باتیں کرنا تھی کیونکہ تو نے زخموں کو اور گہرا کر دیا ہے. تو اپنے پرانے زخموں کا مداوع چاہتا ہے. روئے زمین پر محمد کی اولاد کا اور آل مطلب کے چاند تاروں کا لہو بہا کر تو اپنے اسلاف کو پکارتا ہے، جبکہ بخدا اے یزید تو خود بھی اسی گھاٹی میں اترنے والا ہے جہاں وہ ہیں. پھر تیرا دل چاہے گا کہ اے کاش ہاتھ شل ہوتا، زبان بند ہو جاتی تاکہ جو کچھ کہا ہے وہ نہ کہتے. چپ ہو جاؤ، خدا تمہیں نابود کرے جیسے تمہارے بھائی کو نابود کیا. تو نے خود کو نابود کیا ہے اور اپنے گوشت کو جلایا ہے. تجھے رسول اللہ کی حضور ان سنگین جرائم کا بوجھ اٹھائے پیش ہونا ہوگا کہ ان کی اولاد کا خون بہایا ہے تو نے اور ان کی عزت کی بے حرمتی کی ہے. تب پروردگار رسول اور اولاد رسول کو اکٹھا فرمائے گا اور ان کو ان کا حق دلائے گا. خدا فرماتا ہے جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان صرف تلوار ہی فیصلہ کر سکتی ہے کیونکہ اب صلح ممکن نہیں. فیصلے کے لیے اللہ کافی ہے اور مدعی کے لیے محمد اور مددگاری کے لیے جبرائیل. ان لوگوں کو اپنے انجام کا علم ہو جائے گا جنہوں نے تجھے مسلمانوں کی گردن پر مسلط کر دیا. وہاں تمہیں پتا چلے گا کہ کس کا ٹھکانہ برا ہے. کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ تیری یہ مجال کہ اس طرح گستاخی کرے. دیکھ رہے ہو اگر کوئی عورت شہنشاہ روم کے سامنے اس طرح بولتی تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ اس عورت کو کیا وہ مصلوب نہیں کر دیتا؟ اگرچہ میں تجھ سے مخاطبت کی مصیبت سے دوچار ہوں تاہم میں تجھے جھوٹا اور بے وقت سمجھتی ہوں اور تیری سرزنش کو بڑی جسارت سمجھتی ہوں اور تیری دھمکی کو حد سے زیادہ سمجھتی ہوں. اللہ کا پاکیزہ نسل پر مشتمل گروہ فتح مکہ کے موقع پر آزاد کردہ شیطانی گروہ کے ہاتھوں قتل ہوا ہے. اگر تو ہمیں اسیر بنانے کو اپنے مفاد میں سمجھتا ہے تو کل اس کا خسارہ تجھے اٹھانا پڑے گا جہاں تجھے وہی ملے گا جو تو نے آگے بھیجا ہوگا. تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. باخدا تجھے تیرے بھائی کے پاس پہنچا دوں گا. اے سردار، اگر اس کو قتل کر دو گے تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یقیناً تم یہ پسند نہیں کرو گے. انہیں ختم ہونا چاہیے. باخدا ان کے لیے ایسی چال چلوں گا کہ کسی حاکم نے اپنی رعایا کے ساتھ نہ چلی ہو. ہم تیری رعایا نہیں ہیں. اے یزید تو اپنی چال چل اور اپنی پوری کوشش کر، اپنی جدوجہد کو تیز کر. اے یزید قسم بخدا تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا اور نہ تو اس آر و ننگ کا دھبا دھو سکے گا. تیری رائے غلط تھی، تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے. تیری جمعیت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے. ظالم پر اللہ کی لعنت. خاموش کراؤ اسے، خدا را اسے چپ کراؤ، خاموش کراؤ. صبر کیجئے پھوپھی اماں، بخدا جسے آپ نے خطاب کیا عالمہ غیر معلمہ ہی کر سکتی ہیں. اس عورت کو میرے حوالے کر دو اے امیر. ایسی سخت اذیتیں دوں گا کہ آپ کے آگے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی. تو اور تیری ماں جھوٹے ہیں نہ کہ میری ماں اور بھائی. کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں کہ اس طرح گستاخی کرے؟ بخدا تو ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر یہ کہ ہمارے دین سے خارج ہو جائے اور کوئی دوسرا دین اپنا لے. حالانکہ تو دوسرے دین ہی پر ہے تو پھر اس بات کا اقرار کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ تمہارے باپ اور بھائی تھے جو دین سے خارج ہو گئے تھے. تو نے اور تیرے باپ نے خدا اور رسول اور میرے جد کے دین کو اپنایا ہے. اگر مسلمان ہے تو جھوٹ بول رہی ہو اے دشمن خدا. دشمن خدا؟ خدا کی قسم تو ظالم ہے. سورہ آل عمران میں ہے اور البتہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں اور آخر کار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائیں اور 7 فضیلتوں سے ہمیں برتری حاصل ہے اور وہ 6 یہ ہیں: علم و حکمت،
हिल्म व बुर्दबारी, जोद व सखा, फसाहत व बलागत, शुजात व बहादुरी और मुमनीन के दिलों में मवद्दत व मोहब्बत। और हमारी 7 फजीलतें ये हैं कि नबी मुख्तार मोहम्मद हम में से हैं, उम्मत के सिद्दीक व तैयार अली व जाफर हम में से हैं, शेर खुदा और रसूल खुदा के शेर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब हम में से हैं, रसूल खुदा के नवासे हम में से हैं, मेहदी हम में से हैं। ऐ लोगो, जो मुझे जानता है सो जानता है, और जो मुझे नहीं जानता मैं उसे अपना हसब व नसब बताता हूँ। मैं मक्का और मिना का फर्जंद हूँ, मैं जमजम व सफा का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने अतराफ अबा से हजर अस्वद उठाया, मैं उसका फर्जंद हूँ जो रुए जमीन पर बेहतरीन है, मैं उसका बेटा हूँ जिसने बेहतरीन तवाफ किया, बेहतरीन सही की, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने बेहतरीन हज किया और बेहतरीन लब्बैक कहा, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे बुराक पर सवार करके मेराज पर ले गए, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा की तरफ ले जाया गया, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे जिब्रील सिदरतुल मुंतहा तक ले गए, मैं उसका फर्जंद हूँ जो इतना करीब करीब हुआ कि क़ाब कौसैन की मंजिल पर फाइज हुआ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिस पर मलाइका आसमान ने दुरूद और सलाम भेजा, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसकी तरफ खुदाए जलील ने वही की, मैं मोहम्मद मुस्तफा का फर्जंद हूँ, मैं अली मुर्तजा का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसके सबब काफिरों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका फर्जंद हूँ कि जिसने रसूल खुदा के हम रकाब होकर 2 तलवारों से जंग की, 2 नेजों से जंग की, 2 हिजरतें की, जिसने 2 बैतें की, बद्र हुनैन में तलवार चलाई और पलक झपकने के लिए भी कुफ्र इख्तियार नहीं किया, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसकी अल्लाह ने जिब्रील के जरिए ताईद फरमाई और मीकाइल के जरिए नुसरत फरमाई, मैं मुसलमानों की नामूस के मुहाफिज का फर्जंद हूँ, मैं उसका जो बैत तोड़ने वाले, सिफीन वाले, नहरवान वाले को कत्ल करने वाला है, जिसने नासिबीन से जिहाद किया, उस अव्वल का फर्जंद हूँ जिसने तमाम मोमिनीन में सबसे पहले खुदा और रसूल खुदा की दावत को कबूल किया, वो जो सब साबिकीन से पहले हैं, मुशरिकीन को कत्ल करने वाले हैं और मुनाफिकीन के खिलाफ अल्लाह का तीर हैं, जिसकी जबान आबिदीन के लिए हिकमत है, वो जो अल्लाह के दीन का नासिर है, अल्लाह के अम्र का वली है और अल्लाह की हिकमत का खजाना है, मुतवाज़े और माफ करने वाले थे, जंगजू और फिदाकार थे, दिलावर, आहन शिकन, लश्करों को दरहम बरहम करने वाले, निहायत सख्तगीर, निहायत मजबूत कवी, साबित कदम और किसी भी जालिम के सामने कभी न झुकने वाले, शुजाओ बहादुर, जंगों में मिस्ल तूफान मैदान पर छा जाते थे और उन्हें तहस नहस कर देते थे, बेमिस्ल सूरमा, शेर हिजाज, सैयदुल अरब, सरदार अजम, मक्कियो मदनी, बदरियो ओहदी, सुजरियो महाजरी, अरबों के दरमियान सरदार थे, जंगजुओं के दरमियान मिस्ल शेर थे, मुशायरीन का वारिस, सिब्तैन का बाप, हसन और हुसैन, ये मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब थे, मैं फातिमा जहरा का फर्जंद हूँ, मैं सैयदतुन्निसाउल आलमीन का फर्जंद हूँ, मैं बुतूल मुतहर का फर्जंद हूँ, मैं लख्त जिगर रसूल का फर्जंद हूँ, मैं इस खून आलूदा का फर्जंद हूँ, मैं इस मजलूम का फर्जंद हूँ जिसे करबला में सिबा किया गया। अब हमेशा यूं ही चलते सड़ते रहो यजीद, चीखो चिल्लाओ, जितना हो सके नालो फरियाद करो, ये तो बहुत कम है, तेरे लिए तो दायमी अज़ाब है।
تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا، نہ ہماری وحی کو ختم کر سکے گا، اور نہ تو اس آر و ننگ کا دھبا دھو سکے گا۔ تیری رائے غلط تھی، تیری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، تیری جمعیت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ آواز کیسی ہے؟ میں کسی کی بھی آواز سننا نہیں چاہتا، میں کوئی آواز سننا نہیں چاہتا، اسے خاموش کراؤ۔ حسین کی چھوٹی بیٹی ہے امیر، اپنے باپ کا سر مانگ رہی ہے۔ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے تو اس کے پاس لے کر جاؤ اس کا سر۔ اب گدھوں کی طرح میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں جا لے کر جا سر حسین تاکہ دیکھ لے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حسین کی بہن اور علی ابن الحسین کے خطبوں سے لوگوں میں کافی ہلچل پیدا ہو گئی ہے، جلد ہی یہ چنگاری آگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ میں مسلمانوں کے درمیان اپنی حیثیت کھو بیٹھا ہوں، لعنت ہو تم پر اور اس پر جس نے تمہارے مشوروں پر کان دھرا۔ اب کوئی اور مشورہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس؟ اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میرے خیال میں امیر بہتر ہوگا کہ ان لوگوں کو قید سے آزاد کر دیں تاکہ لوگوں کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اے امیر، ان لوگوں کا اب زیادہ در شاہ میں رہنا مناسب نہیں، اگر کچھ ایسے اور یہاں رہے تو میں کیا کروں؟ السلام علیکم اے چچا زاد۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اس پر سلام ہو۔ میری طرف سے منہ کیوں پھیر لیا چچا زاد؟ اب کس لیے آئے ہو؟ میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں۔ تم جیسا کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ تو جو خدا کے نزدیک حقیر ترین اور ذلیل ترین شخص ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان پر شتم کیا ہو تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ ظالم کے نیک اعمال مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر ظالم اس جیسا ہو جس کے پاس کوئی عمل نیکی نہ ہو
मजलूम के आमाल बद जालिम के नामा अमाल में लिख देता है। माफ कर देना तो आप लोगों का खासा है। ऐ चचाजाद, लानत हो मरजाना के बेटे पर जिसने हम सबको ये दिन दिखाए। अगर पता होता तो हरगिज इजाजत ना देता कि तुम्हारे बाप को कोई नुकसान पहुंचे, ख्वाह मेरे अपने बेटे हलाक हो जाते। अब बहुत देर हो गई है, लेकिन खुदा की कसम उनको तेरे हुक्म पर शहीद किया गया, मेरे बाबा और उनके असहाब को कत्ल किया गया। अब और क्या चाहता है? किस कदर घटिया इंसान है तू। पहले तो मेरे भाई और उनके अहले बैत का कत्ल करता है और फिर उनका खून बहा हमें देता है। खुदा की कसम, मैंने किसी काफिर और मुशरिक को नहीं देखा जो तुझसे ज्यादा जलील हो। तो अब तुम लोग क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तू मेरे बाबा का सर मुझे दे दे और हमारी मस्तूरात का लूटा हुआ माल वापस कर दे जो हमारे वालिदैन की मीरास है। और अगर तू मेरे कत्ल का इरादा रखता है तो किसी को मेरे अयाल के हमरा भेज दे ताकि वो उन्हें पैगंबर खुदा के शहर तक पहुंचा दे। तुम्हारे बाबा का सर तो तुम्हें मिल नहीं सकता और लूटा हुआ माल लौटाया नहीं जाएगा। बाकी रही खवातीन तो उन्हें तुम खुद ही लेकर जाओगे। मैंने तुम्हें रिहा किया। इन्हें अपनी निगरानी में पैगंबर के शहर वापस ले जाओ, यसरब में। कुर्बान जाऊं आप पर। अगर तो इनको दिन में रवाना करेगा तो लोग खुदा हाफिजी के लिए उनके गिर्द जमा हो जाएंगे और मुझे खदशा है कि लोगों की हिमायत और ताउन से तेरे खिलाफ उठ न खड़े हो। तो फिर कुछ ऐसा करो कि रात की तारीकी में रवाना हो, लोगों की निगाहों से दूर। चलिए फर्जंदे रसूलुल्लाह, हमें सरजमीन करबला ले चलो ताकि अपने बाबा की कब्र से तजदीद अहद कर सकें। बेशक अल्लाह का वादा पूरा हुआ, वो अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और सुरखरू करता है। हम कामयाब हुए, हमारा दुश्मन रुस्वा और बर्बाद हुआ। फिर अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदों को चुन लिया है और कयामत तक उनका जिक्र बाकी रखेगा जिसे रखने का हक है। बेशक वो शदीद क़स्म का इम्तिहान लेने वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। करबला के रास्ते में रोज़े आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार तुम्हारी रुसवाइयों से हमें सरफराजी अता फरमाएगा। परवरदिगार ने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और जालिमों की रुसवाई उनके लिए दायमी सरबलंदी का बाइस बनी। ونهيم في الصحراء يكنفنا السرى لسنا سوى غيم تعثر بالتراب انظر إليه رجل وحيد في وسط مذبحة تعذب مقلتين ويشد أزره للحديد جلدا يسير إلى البعيد ليصير نور الخافقين رجل وحيد رجل وحيد يدعى الحسين
وتطوف قافلة السباع والصوت يزرع في الظهور النار والشوك الأليم وتطوف قافلة السباع. دوستو جیویں کہ تساں ڈٹھے ہوئے ویڈیو بڑی کمال ہے واقعی کربلا تو گھنگی کے شام رستے جڑے مولا دے منن والے قبیلے ہیں وہ بھی آ گئے حملہ کرن کیتے مولا دے کرن واسطے اور وہ بھی شہید تھی گئے اور تک امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر ساری ویڈیو اچھی لگی سارے چینل کو سبسکرائب ملسو ایک نئی ویڈیو دے وچ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ.